السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حافظ صاحب کے ڈنڈے کے مثبت اثرات تو سامنے آنا شروع ہو ہی گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی کا ہتھوڑا بھی چل پڑا ہے، جس کے نتیجے میں ملک ریاض سے لے کر گوگی تک ملک کے اندر موجود تمام مافیا لرز اٹھا ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ سب پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایسا اس ملک میں پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اور جناب بریگیڈیئر صاحب پہنچ گئے ہیں اور میجر جنرل صاحب کی بھی آمد ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین پاکستان اور بھارت کے ورلڈ کپ کے کرکٹ میچ سے۔ آج چونکہ اس کا میچ تھا، ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں پاکستانی بھی اور بھارتی بھی کہ جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے یہ ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے ایک بڑا فائنل ہوتا ہے، اور ایک اسے آپ حسین اتفاق کہیے یا کوئی سازش کہیے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے جو روایت ہے بھارت سے ہارنے کی اپنی وہ برقرار رکھی ہے۔ ہار جیت چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹیم لڑ کر ہارے تو اس میں کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہارنے والی ٹیم کے جو مداح ہیں یا جو شائقین ہیں ان کو بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اس قسم کی شکست ہو جیسے کہ آج آئی کہ ان کو مطلب 200 کا سکور تک یہ اچیو نہیں کر سکے اور نہ ایسا کوئی ٹارگٹ بھارت کو دے سکے، جبکہ بھارت کی ٹیم ایسی ہے کہ اس کو آپ 450 کا ٹارگٹ دیں تو پھر بھی وہ اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر انتہائی افسوس کے ساتھ ایک خبر کا ریفرنس دینا چاہوں گا جو 3-4 روز قبل نیوز ٹو یو پر میں نے ایک ولاگ کیا تھا، آپ ہمارے مین پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھارت روانہ ہو رہی تھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم تو عین موقع پر انہوں نے روانہ ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بھائی صاحب چیئرمین ذکا اشرف کو بلائیں، ہم نے ان سے بات کرنی، ہمارے پیسے بڑھائیں۔ اب بھارت تو بس کسی بھی وقت پہنچنا تھا اور پھر ذکا اشرف صاحب آگے آئے، مذاکرات ہوئے ٹیم کے ساتھ۔ اچھا ٹیم جو ہے وہ پوری متحد تھی بابر اعظم کی قیادت میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پیسے بڑھائیں۔ وہ انہوں نے ہمارا 20-30 لاکھ روپے کی ماہانہ تنخواہ بڑھا دی کھلاڑیوں کی، اسی وقت موقع پہ انہوں نے بلیک میل کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہے؟ ان کا جی پھر آپ مہربانی کریں کہ یہ بھی کریں، جو ہے کرکٹ بورڈ کی آمدنی اس میں سے بھی ہمیں پرسنٹیج، تو وہ بھی انہوں نے پرسنٹیج بھی ان سے لی اور پھر یہ کرکٹ ٹیم روانہ ہوئی۔ تو جب اس طرح کے لچھن کے ساتھ کرکٹ ٹیم روانہ ہوگی تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب کھلاڑی جو ہے معذرت کے ساتھ اگر ملک سے محبت اور وطن کے لیے کھیلنے کے بجائے پیسے کے لیے کھیلنے پہ ترجیح دیں اور ایسے امپورٹنٹ ایونٹ پہ جاتے ہوئے عین موقع پر پیسوں کے لیے بلیک میل کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کو، تو پھر وہی ہونا تھا جو کہ ہو رہا ہے۔ بہرحال جی ہماری تو دعائیں ہیں کہ اگلے میچ جو ہے پاکستان اچھا کھیلے اور شاید کچھ کر جائے، اللہ کرے کچھ کر جائے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے دی ون اینڈ اونلی شیخ رشید احمد کے بارے میں۔ شیخ رشید احمد صاحب آپ کو پتہ ہے نا بڑے عرصے سے مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ خود غائب ہو گئے ہیں۔ خیر یہ ایک جملہ معترض ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ان کے بھتیجے نے پٹیشن بھی اس حوالے سے دائر کر رکھی ہے، لیکن اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پچھلے دنوں جو انٹرویوز کا سلسلہ چلا تھا صداقت عباسی اور عثمان ڈار کا، تو یہ کہا جا تھا کہ جی اب شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو تیار ہی ہے۔ اچھا یہ رشید احمد صاحب کے بارے میں اب یہ اطلاع ملی کہ ان کا انٹرویو تو تیار نہیں ہے، لیکن وہ اچانک ہی نمودار ہو کر کسی بھی لمحے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، یعنی کہ اب ان کا جو ملکی سیاسی منظرنامے پر واپسی جو ہے ان کی طے ہے۔ یہاں پر میں ہمارے دوست ہیں اور نیوز ٹو یو پر بھی آپ نے ان کو کئی دفعہ دیکھا، ہمارے نیوز ٹو یو سے بڑی محبت رکھتے ہیں معروف صحافی اعزاز سید کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب ان سے پہلے مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور اب جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تب بھی وہ ان سے رابطے میں تھے، اپنے لاپتہ ہونے سے 2 دن پہلے تک بھی ان سے رابطے میں تھے۔ تو جہاں پر شیخ رشید احمد سے جو ان کی گفتگو ہوئی اس میں شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے وہ اعزاز سید کو یہ بتایا کہ جی میں نے تو بتا دیا ہے سب کو، پنڈی والوں کو، آپ پارے والوں کو، سب کو بتا دیا کہ دیکھیں میں آپ کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اب یہ آپ کے خلاف بھی نہیں ہوئی، عمران خان کے ساتھ بھی، عمران خان جو ہے وہ جن کے خلاف آپ نہیں ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتا رہا۔ تو اس ساری صورتحال میں تو میں تو اس کم از کم شیخ رشید احمد صاحب کے اس موقف کو منافقانہ موقف کہوں گا، یا آر ہو جاؤ بھائی تو یا پار ہو جاؤ، مطلب یہ تو ڈبل گیم ہے۔ بہرحال یہ ڈبل گیم والے شیخ رشید احمد صاحب ساری عمر اب بندہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے کھڑا رہے، اس کے بعد گیٹ نمبر 4 بند ہو جاتا ہے، پھر صبح کی تو ہوتی ہے نا، اب بندہ پھر کیا بات کرے۔ تو بہرحال شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ اب پتہ یہ چلا کہ اب دوبارہ سیاسی منظرنامے پر ان ہونے والے ہیں۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمیشہ ان کا یہی رویہ ہوتا ہے۔
جب مجھے یاد ہے جب یہ 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے اپنی جو وننگ سپیچ کی تھی رات کو، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان کو کہا تھا کہ حلقے کھول دیں تو انہوں نے نہیں کھولے تھے، لیکن میں آج کہتا ہوں کہ آپ جو چاہیں حلقہ کھلوا لیں، ہم ان کی دوبارہ گنتی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، رات کو بھائی صاحب نے یہ سپیچ فرمائی، صبح سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے لاہور میں خواجہ سعد رفیق والے حلقے میں گنتی رکوانے کے لیے دوبارہ، کہ یہاں پہ دوبارہ گنتی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب عمران خان صاحب ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب سائفر کیس میں وہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس ان کا اب اس وقت فرد جرم عائد ہونے والی ہے۔ 17 اکتوبر کو امکان ہے کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی، ان پہ بھی اور شاہ محمود قریشی پر بھی۔ عمران خان صاحب نے ابھی تک جتنے کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے یا جو ابھی تک چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، ان صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیسز کو چلنے نہ دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے التوا لیا جائے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ التوا لیا جائے۔ عمران خان صاحب کسی بھی کیس کو اب تک میرٹ پر نہ تو لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کے وکلاء نے لڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا وہ ان کا میرے خیال میں کہ ان کو شاید ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ وہ جتنا ٹائم گین کریں گے تو شاید وہ دوبارہ پاور میں آ کے اپنے خلاف کیسز کو بند کر دیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرٹ پہ کیس لڑیں گے تو پھر تو سزائیں ہونی ہیں، تو لہٰذا اب میرٹ پہ کیس کو نہ لڑا جائے اور کنٹروورسیز پیدا کر کے اپنی سزاؤں کو متنازع بنایا جائے، یہ انہوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے۔ آج جناب آپ کو تازہ خبر یہ دیتے ہیں کہ جو سائفر کیس ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا، اس کے اندر انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے اندر ایک پٹیشن فائل کیا ہے، اور اس پٹیشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت بطور وزیر اعظم استثناء حاصل تھا، اور یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت جو ہے ان کے خلاف یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اس دفعہ کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اطلاق نہ ہونے والی بات بھی ان کو چاہنے کی آج یاد آئی ہے، یا ہو سکتا ہے ان کو کوئی اب کچھ سیاح وکیل مل گیا ہو تو انہوں نے یہ فائل کر دیا، لیکن جہاں تک ہمارا نالج ہے کہ صدر مملکت اور گورنرز کو جو ہے استثناء ہوا کرتا ہے، اور وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو ایسا کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ خیر، یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، تو عدالت نے بھی ان کو بہت بڑی فیور دی کہ آج وہ پٹیشن فائل ہوئی، اور آج ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ سننے کے لیے لگا دی، بلکہ ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے، اور نوٹس انہوں نے کب جاری کیا ہے؟ 16 اکتوبر کے لیے، یعنی کہ جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے 17 اکتوبر کو، اس سے ایک دن پہلے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے کہ ایف آئی اے سے انہوں نے جواب طلب کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں اب عمران خان صاحب کو کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک کوشش ہے کہ کیس کو چلنے نہ دیا جائے، کیس کے میرٹ کے اوپر وہ بات نہیں کرتے۔ اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب ملک ریاض سے لے کر گوگی تک سارا مافیا لرز گیا ہے۔ یہ اس لرزے کا تعلق بھی ہے وہ پچھلی خبر سے، اور وہ پچھلی خبر کون سی تھی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ حافظ کا ڈنڈا جو ہے اس کے چلنے کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے جی، روپیہ جو ہے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی ثابت ہو رہا ہے اگینسٹ دی ڈالر، اور آج جو ہے اس کا ریٹ 277 روپے سے بھی نیچے آ چکا ہے، انٹر بینک میں بھی اور اوپن مارکیٹ میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 49,000 کا جو ہے وہ حد کراس کر گئی تھی گزشتہ روز، جو گزشتہ 7 سالوں کی سب سے بڑی حد ہے، یعنی کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی یا جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت گئی، اس کے بعد سے لے کر جو سٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہوا تھا، وہ اب ہمیں کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے، اور وہ پچھلے 7 سال پہلے والے ریکارڈ پر پہنچی ہے آج۔ تو چاہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری ہو، چاہے وہ یہ سٹاک مارکیٹ کی بہتری ہو، اس سب کا کریڈٹ کوئی مانے یا نہ مانے دی ون اینڈ اونلی حافظ جنرل عاصم منیر کو دینا ہی پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جی اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو اور وہ اگر یہ طے کر لے کہ وہ مافیا کو جو ہے وہ پاکستان کو لوٹنے نہیں دے گا، نوچنے سوٹنے نہیں دے گا، تو وہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور مسلسل ڈالر جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ سوچتے تھے لوگ کہ شاید یہ وقتی گراؤ ہے، اس کے بعد پھر معاملات سیٹ ہو جائیں گے، اسمگلرز نے بھی سوچا یہ وقتی پریشر ہے، عام ماضی کی طرح 2-4 دن ٹھہر جائیں، ہفتہ ٹھہر جائیں، پھر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اب سب کو یقین ہو گیا کہ جناب یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے، اور ڈالر کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 230 تک بھی جانے کا امکان ہے۔ اس لیے بھائی صاحب جس کو ڈالر رہنے کاٹ کے فٹافٹ ایکسچینج کرا لو۔ تو یہ ہم نے کہنا تھا، آپ کو بتا دیا ہے، پھر نہ کہنا کہ آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ تو یہ ان کا اثرات تھے، اور اب یہ ان کے اثرات آئے ہیں تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے چیف جسٹس بننے کی بھی اثرات تو آئیں گے۔ تو وہ جو ہتھوڑا جو انتہائی بے دردی سے پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر چلتا رہا، تو اس دفعہ وہ ہمیں پاکستان کے آئین اور قانون کے حق میں چلتا ہوا دکھائی دے رہا، مافیا کے اوپر چلتا ہوا دکھائی رہا۔ ہوا کیا جی؟
ہوا یہ ہے کہ پہلے تو وہ انہوں نے کیا نا کالعدم قرار دیا جو حکم تھا. کالعدم کیا قرار دیا؟ وہ جو حکم تھا جسٹس عمر عطا بندیال کے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی تھی اس پہ اسٹے دے دیا تھا, تو اس کو انہوں نے اڑا دیا, وہ درخواستیں خارج کر دیں. تو اب وہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو کہ بینچ بناتی ہے, مقدمات فکس کرتی ہے. تو اس 3 رکنی کمیٹی نے, جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن, ان تینوں نے مل کے جو اب نئے قانون ہے اس کے مطابق جو نیا پروسیجر ہے اس کے مطابق نئی جو کاز لسٹ بنائی اگلے ہفتے کی, وہ بڑی تہلکہ خیز قسم کی کاز لسٹ ہے جناب. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کچھ ماضی کے مقدمات ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا, وہ اگلوں نے اٹھا کے لگا لی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ملک ریاض کے بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے جو درخواستیں 4 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں نا, وہ دوبارہ لگا لی گئی اور اس بینچ تشکیل دے دیا گیا. اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں, جسٹس قاضی امین الدین شامل ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں. ملک ریاض صاحب پاکستان کی وہ شخصیت جو ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں, ان کو بڑے آتے ہیں طریقے اقتدار میں رہنے کے. وہی ملک ریاض فائلوں کو پر لگانے والا, فائلوں کو پہیے لگانے والا, اس وقت پاکستان سے باہر ہے. اور جو کچھ ہوا تھا, وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس تھا کہ کیسے ملک ریاض صاحب کی جو غیر قانونی رقوم برطانیہ منتقل کر کے انہوں نے جائیدادیں خریدی, اور پاکستان کی حکومت تو اس وقت لگی ہوئی تھی نا شریف فیملی کے پیچھے, لیکن برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے از خود ٹریس کر کے ملک ریاض صاحب کی آمدنی کو غیر قانونی قرار دے کے اس کو ضبط کر لیا تھا اور حکومت پاکستان کو بھجوا دی گئی تھی کہ جی یہ حکومت پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے, تو انہوں نے بھجوا دیا. آگے بیٹھے سن خان صاحب تو پھر ملک ریاض صاحب تو پھر وہ تو تے میں دونوں انج ہوئی ہے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی والا حساب تھا. اور وہ آپ کو پتہ نا ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں وہ تالے کھلوانے والی بات تھی, وہ تالے بیریئر ٹاؤن والے ہی تھے. اور جو ملک ریاض کی ان کی صاحبزادی سے گفتگو تھی کہ جی وہ گوگی یہ کہتی ہے اتنے کرات کا ہیرا میرے لیے اور اتنے کرات کی انگوٹھی جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے, تو جناب تو پھر یہ آپ کا کام ہوگا. تو یہ سارے معاملات آڈیوز والا ویسے بھی کیس پینڈنگ ہے, اس پہ اسٹے ہوا ہوا, لیکن وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ بھی, کیونکہ جس بندے نے اسٹے دیا تھا اس کی اپنی ساس والا معاملہ بھی تھا, تو اب وہ رخصت ہو کے گھر جا چکے ہیں. خیر یہ میں نے آپ کو ہلکی سی مثال دی ہے اس کیس کی کہ وہ کیس بھی اس کے بیچ میں آئے گا, اس لیے کہ یہ جب بیریئر ٹاؤن والے کیس کھولیں گے تو یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو بیریئر ٹاؤن کے زمینوں والا معاملہ ہے وہ بھی کھلے گا. ملک ریاض صاحب نے قومی خزانے میں پیسے دینے ہیں اور وہ کیسے دیے جائیں گے یہ طے ہوگا. یہ پہلے تو سپریم کورٹ بن گئی تھی نا ایگزیکٹو اختیارات لے کے کہ جی ہم کریں گے, اور وہ سپریم کورٹ کے کھاتے میں ملک ریاض صاحب کی طرف سے پیسے ڈلوا دیے جو قومی خزانے میں جانے چاہیے تھے. ملک ریاض سے بھائی جان آپ نے جرمانہ کیا تو الگ وصول کریں نا, اب یہ پیسہ کو ملک ریاض کو رہے, یہ تو قومی خزانے کا والا پیسہ تھا جو کہ عمران خان نے دیا, اور دیا کیوں سامنے وجہ آ گئی. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جس میں کوئی یونیورسٹی کی آج تک کوئی کلاس نہیں ہوئی ہے, ایک چھوٹا سا کالج بنا دیا, 30-35 اسٹوڈنٹ ہے, پیسے فیس وہ پوری لیتے تو ٹرسٹ کس بات کا بھائی. یہی وہ شوکت خانہ والے صاحب ہے کہ پیسے پورے لیتے ہیں علاج کے, تو نام ہے جی ٹرسٹ ہاسپٹل. عجیب صحیح ویسے ان کا معاملہ. خیر اس میں اب جو اس کے بینیفیشری تھے اس میں عمران خان صاحب تھے بینیفیشری, اس میں جو بشرا بی بی ہیں وہ بینیفیشری تھی, فرا گوگی بینیفیشری تھی, سارے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے. تو ان ساروں نے فائدہ اٹھایا, وہ جو بند لفافہ دکھا کے دنیا وہ پارلیمنٹ سے منظور کرا کے پیسے دیتے. اب یہ سارے معاملے کھلنے لگ رہے ہیں. کیسے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ معاملات ہوئے, اس میں آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا کیا رول تھا. اس کیس کی زد میں جو ہے وہ صرف آپ کو ملک ریاض اور عمران خان اور بشرا بی بی اور گوگی نظر نہیں آ رہے, بلکہ اس کے اندر جو آصف علی زرداری پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے سابق مراد علی شاہ اور جو دیگر ان کی وزارتیں ہیں وہ ان کے تمام لوگ بھی اس کیس کے اندر پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ اب ایک حافظ صاحب کے ڈنڈے کے مثبت اثرات سامنے آئے تھے, تو امید ہے کہ قاضی صاحب کے تھوڑے کے ثمرات بھی سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ بالکل عام سی بات ہے. ایک عام پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے نا کہ اگر وہ یہ سوچے کہ اگر ملک ریاض کے اوپر اس ملک میں کسی نے ہاتھ ڈالنا ہے تو اس کو جواب ہوگا کہ نہیں, ملک ریاض پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں جو ہماری پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس طرح والا جو چلن تھا ملک ریاض کو, تو اس کی عادت تھی. وہ تو ایک بندہ فوج سے ریٹائر ہوتا تھا جرنیل یا بریگیڈیئر یا کرنل, تو اس کو پہلے ہی اس کی نوکری تیار ہوتی تھی بیریئر ٹاؤن میں, تو وہ جب سروس میں ہوتا تھا تبھی پھر انہیں کو فیور دیتا تھا. تو اب وہ بھائی جی وہ والی گلاں نہیں رہی ہیں, نہ وہ فوج رہی تو نہ وہ چیف رہا. تو ملک ریاض صاحب کی دال ادھر گلنے والی نہیں ہے. اوپر سے سپریم کورٹ آ گئی, قاضی فائز عیسیٰ, اور کیا اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, اوپر سے قاضی فائز عیسیٰ جیسا بندہ آ گیا. نہ قاضی فائز عیسیٰ بکتا ہے, نہ جنرل عاصم منیر بکتا ہے, نہ قاضی فائز عیسیٰ کی ٹیم بکے گی, نہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم بکے گی, تو ملک ریاض پر کیا خریدے گا. تو ملک ریاض صاحب جو پلاٹوں کی فائلیں شائلیں بھیجتے ہیں
وہ اب ان کے لیے مسائل جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، ملک سے باہر ہیں، دیکھیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ بہرحال ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور جو ملک ریاض کہتا تھا کہ جی کسی مہمان کو کہ آپ نے بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پینی ہے یا جنرل کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، تو وہ کہتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، تو پتہ لگتا تھا کہ وہ میجر صاحب اور کرنل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب اور جنرل صاحب کو کہتا ہے کہ جی میرے مہمان ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے لائیں ان کے لیے۔ تو وہ والی کہانیاں اب نہیں رہی ملک ریاض صاحب کے لیے پاکستان کے اندر۔ اچھا لگتا ہے ہمیں کہ ہم شاید اپنی زندگی میں اب پاکستان کے اندر یہ جو طاقتور کرپٹ مافیاز ہیں ان کے اوپر ہاتھ پڑتا ہوا دیکھ ہی لیں گے۔ اب ہمیں امید ہو چلی ہے، اللہ کرے کہ ہماری امیدیں درست ثابت ہوں۔ یہ ایک معاملہ تھا کہ جی اب ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کدھر جائیں۔ فرح گوگی باہر ہیں، ملک ریاض باہر ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے کھلنے کے بعد مجھے نہیں امید کہ ان میں سے کوئی جلدی پاکستان واپس آنے کی جرت کر پائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی خبر وہی ہے جو اپنے تھم نیل پہ دیکھی کہ بریگیڈیئر صاحب پہنچ گئے ہیں جناب، اور میجر جنرل کی آمد ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی کہ نیب کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک تمام کے تمام جو ہیں وہ عمران خان کے جو آپ پیروکار کہہ لیں، جوتھیے کہہ لیں، وہ سارے بھرے ہوئے تھے۔ تو اب تفتیشیں کیسے ہونی تھی؟ جب عمران خان گرفتار ہوئے پہلی دفعہ، جس کے بعد ان کو چیف جسٹس نے بلوا کے چھڑا دیا تھا، تو اس وقت تو وہ کیمروں کی طرف دیکھ کے گفتگو کرتے، فل فیسیلیٹیٹ ان کو کیا جاتا ہے نیب کے اندر سے۔ تو وہ پھر جب باتیں پہنچ گئیں کہ جناب یہ سارے معاملات ہیں، تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے معاملات تھے جہاں پر بہت ساری گڑبڑ تھی نیب کے اندر بھی۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تو چیئرمین نیب کو بدلا گیا، لیکن اس کے بعد جو اب بریگیڈیئر صاحب پہنچے ہیں، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ وہ پہنچے ایک خاص سیل کے سربراہ کے طور پہ۔ یہ سیل آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تقریباً آپ کو 1 مہینہ پہلے اسی چینل پہ خبر دی تھی کہ نیب کے اندر ایک سیل بنایا جا رہا ہے، خصوصی سیل بنایا جا رہا ہے، جہاں پہ جو ہے فوجی افسران کو تعینات کیا جائے گا، جو کہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے اور کسی بھی سیاسی پریشر سے آزاد ہوں گے۔ تو وہ جناب سیل اب بن گیا ہوا ہے، بریگیڈیئر صاحب اب وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، لیکن خبر یہ بھی نہیں ہے۔ خبر اس سے آگے کی ہے، خبر اس سے آگے کی یہ ہے کہ چیئرمین نیب تو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں ہی ہیں، ایک میجر جنرل صاحب جو کہ حاضر سروس میجر جنرل ہیں، ان کو ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور اب کسی بھی وقت وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب پہنچ گئے ہیں جی، میجر جنرل کی آمد ہے، اور ہماری دعائیں ہیں، آپ کی بھی یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے، جو کچھ بھی ہو پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ لیکن یہ جو قاضی صاحب والے اقدامات ہیں، اور یہ جو نیب والے معاملات ہیں، جو حافظ صاحب کا ڈنڈا ہے، ڈالر کا نیچے جانا ہے، پیٹرول پرائسز بھی نیچے جانے والی ہیں، اسی طرح جو سمگلنگ کی روک تھام ہوئی ہے، جو ذخیرہ اندوزی کی روک تھام ہوئی ہے، جو عدلیہ میں اب ہمیں انصاف کی امید نظر آ رہی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے بہت بڑا جھاڑو پھر جائے گا، اور بہت ساری صفائی ہو چکی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔